بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک قصے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے حالت حمل میں یہ نظر مانی تھی کہ اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے وہ خالص تیری خدمت کے لیے رہے گا۔ چنانچہ آپ کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا گیا، اور والدہ مریم نے اپنی اس بچی کو بیت المقدس میں لے کر گئی اور مسجد کی خدمت کے لیے وہاں داخل کر دیا۔ خدمت بیت المقدس کے متولیوں میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی تھے، اور آپ مریم کے عزیز بھی تھے۔ آپ کی اہلیہ مریم کی خالہ تھی، اس لیے مریم کو آپ کی اپنی نگہبانی میں رکھا گیا۔ زکریہ علیہ السلام نے مریم کے لیے مسجد میں ایک کمرہ بنوایا اور اس کو اپنی زیر نگرانی میں رکھا۔ آپ کے سوا اس کمرے میں کوئی نہ جا سکتا تھا۔ آپ جب باہر جاتے تو کمرے کے دروازہ بند کر کے جاتے، اور تشریف لاتے تو خود ہی کھولتے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت دیکھیے کہ زکریہ علیہ السلام جب بھی کمرے میں داخل ہوتے تو اس بند کمرہ میں مریم کے پاس مختلف قسم کے تازہ پھل موجود پاتے۔ گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں وہاں رکھے ہوتے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ صورت دیکھی تو فرمایا، اے مریم، یہ پھل تمہیں اس بند کمرے میں کون دے جاتا ہے، اور یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں، وہ جسے چاہے بے حساب دے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر شریف 75 سال سے بھی زیادہ تھی۔ سر انور سفید ہو چکا تھا اور آواز میں بھی ضعف آ چکا تھا، اور آپ کے ہاں اولاد نہ تھی۔ آپ نے خیال فرمایا کہ اللہ تعالی مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں، جب کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، یقیناً اولاد دینے پر قادر رہے۔ اسی خیال سے آپ نے اسی جگہ جہاں آپ مریم کے پاس بیٹھتے تھے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنے پاس سے صاف ستھری اولاد دے دے، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ آپ کی اس دعا کے بعد جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ سبحان اللہ۔